السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے روزہ تو معاف ہے، لیکن کیا وہ بعد میں قضا کریں گی یا کفارہ ادا کریں گی یا فدیہ دیں گی۔ اس مسئلے کو پرسکون اور اطمینان کے ساتھ سمجھیں، کہیں آپ تو اس میں مبتلا نہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے روزے ہر بالغ عاقل تندرست مقیم یعنی جو حالت سفر میں نہ ہو مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ مسافر اور بیمار کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ دوسرے ایام میں روزوں کو پورا کر لے جو اس ماہ میں ان سے رہ گئے ہیں۔ مستقل بیماری سے صحت یاب ہونے کی کبھی امید نہ ہو یا ایسے کمزور ناتواں ضعیف جنہیں بعد میں روزے رکھنے کی طاقت نہ ملے، اسی طرح ایسی مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ جو تسلسل کے ساتھ ان عوارض سے دوچار رہتی ہیں، تو ایسے معذور حسب توفیق روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کریں گی۔ رمضان المبارک میں حائضہ، نفاسہ، حاملہ اور مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی یہ تین عورتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہر اس کام سے منع فرمایا ہے جو کہ صحت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ احقر کے ناقص معلومات کے مطابق بعض خواتین کا خیال ہے کہ اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، اپنے روزے کا الگ اور بچے کا الگ۔ ایسا سوچنا محض اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام میں نہ تو مشکل ہے نہ جبر ہے۔ حائضہ اور حاملہ کے روزہ رکھنے کی نفی قرآن کریم اور بعض احادیث نے خود کی ہے۔ دوستو، مرضیہ اور حاملہ کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزوں سے رخصت دی ہے، یعنی یہ دونوں اپنے عذر کے ختم ہونے کے بعد چھوڑے ہوئے روزے پورے کر لیں۔ اگر طاقت ہو تو فدیہ بھی دینا چاہیے، جو اس بات کا کفارہ ہوگا کہ رمضان کی برکتوں والے مہینے میں روزہ کی عبادت بجا لانے سے محرومی رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھیں کہ اگر کسی عورت کو ایسی حالت پیش آتی رہتی ہے کہ ایک وقت میں مرضیہ ہے اور دوسرے وقت میں حاملہ، تو اس سے روزہ معاف ہے اور صرف فدیہ کافی ہے۔ اسی طرح خواتین پر ہر ماہ ایک حالت حیض کی بھی آتی ہے۔ حائضہ کے روزہ نہ رکھنے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم حیض کے باعث روزے چھوڑتی تھیں تو ہمیں بعد میں وہ روزے پورے کرنے کا ارشاد ہوتا تھا۔ اسی طرح نفاس والی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن جب بعد میں یہ عذر دور ہو جائے یعنی حائضہ حیض سے پاک ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہوگی اور یہ روزے انہیں رکھنے ہوں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں اور ایسے ہی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔